امام بخاری کی زندگی سچائی، علم اور اخلاص کی ایسی داستان جو ہر مسلمان کو سننی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا نام قیامت تک علم و حدیث کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وہ شخصیت ہے محمد البخاری۔ یہ وہ عظیم محدث ہے جنہوں نے لاکھوں احادیث میں سے تحقیق کے بعد صحیح احادیث کو جمع کیا اور دنیا کو ایک ایسی کتاب دی جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو امت مسلمہ میں سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی نیک اور پرہیزگار والدہ نے کی۔ کم عمری میں امام بخاری کی بینائی تقریباً ختم ہو گئی۔ والدہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی برکت سے تمہارے بیٹی کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ صبح جب امام بخاری بیدار ہوئے تو ان کی بینائی بالکل درست ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں والدین کی دعا کی عظمت یاد دلاتا ہے۔ امام بخاری بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ صرف 10 برس کی عمر میں حدیث کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ 16 برس کی عمر تک ہزاروں احادیث حفظ کر چکے تھے۔ وہ گھنٹوں علماء کے پاس بیٹھتے، احادیث سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ ان کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ کئی دن صرف علم حاصل کرنے میں گزار دیتے۔ اس زمانے میں نہ جہاز تھے، نہ ٹرینیں اور نہ جدید سہولتیں، لیکن امام بخاری نے علم و حدیث کی خاطر ہزاروں میل سفر کیا۔ انہوں نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد سمیت تمام مقامات کا سفر کیا۔ وہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے بھی لمبا سفر کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری کو معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس ایک اہم حدیث ہے۔ وہ اس سے حدیث لینے کے لیے دور دراز سفر کر کے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے خالی تیلی دکھا رہا ہے، گویا اس میں چارہ موجود ہو۔ گھوڑا دھوکے سے اس کے پاس آ گیا۔ امام بخاری نے یہ منظر دیکھا تو واپس لوٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ حدیث لیے بغیر کیوں واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا، جو شخص جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں کہ وہ حدیث کے معاملے میں غلطی یا بے احتیاطی نہ کرے۔ دیکھیے، حدیث قبول کرنے کے لیے وہ راوی کے کردار تک کی جانچ کرتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد حضرت اسحاق نے فرمایا، کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو صرف حدیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیتا۔ یہ بات امام بخاری کے دل میں گزری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہزاروں اساتذہ سے حدیث جمع کیے اور سخت تحقیق شروع کی۔ امام بخاری جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث درج کرنا چاہتے تو پہلے وضو کرتے۔ بہت سی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے، پھر اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرتے۔ اسی وجہ سے ان کی کتاب کو امت میں اتنا بلند مقام حاصل ہوا۔ جب امام بخاری بغداد پہنچے تو علماء نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے 100 احادیث کی اسندیں اور متن آپس میں بدل دیے۔ مجلس میں ایک ایک حدیث سنائی گئی۔ امام بخاری ہر بار فرماتے، میں اسے اس صورت میں نہیں جانتا۔ جب تمام احادیث مکمل ہو گئی تو امام بخاری کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک ایک حدیث دہرائی اور بتایا کہ اصل سند کیا ہے اور اصل متن کیا ہے۔ مجلس حیرت میں ڈوب گئی۔ تمام علماء نے ان کے علم اور حافظے کا اعتراف کیا۔ ایک مرتبہ سمندری کے سفر کے دوران ایک شخص کو معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس کے دینار چوری ہو گئے ہیں۔ جہاز میں تلاشی لینی شروع ہو گئی۔ امام بخاری نے سوچا کہ اگر دینار ان کے پاس مل گئے تو لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے دینار سمندر میں پھینک دیے۔ بعد میں اس شخص نے پوچھا، آپ کے دینار کہاں گئے؟ امام بخاری نے فرمایا،
میں اپنی سچائی اور لوگوں کے اعتماد کو چند سکوں کے بدلے ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ امام بخاری نے تقریباً 16 سال کی محنت کے بعد صحیح بخاری مکمل کی۔ انہوں نے لاکھوں روایات کا جائزہ لیا اور انتہائی سخت معیار کے بعد تقریباً 7000 سے زائد احادیث تکرار سمیت کتاب میں شامل کی۔ یہ کتاب آج بھی پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود امام بخاری کا نام زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین والسلام۔